براہ راست آپ کو اسلام آباد یہ چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 26% پیٹرول کی کھپت بڑھ گئی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، 13% بجلی کی کھپت بڑھ گئی ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک جو سیلریڈ کلاس ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے شہروں میں، اس کی آمدنی کا اس کو سکویز ہوا ہے، وہ اس کو مہنگائی کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ وہیں پر بہت سارے دوسرے ہمارے طبقات ہیں جن کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ تمام جو فگرز ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہی ہیں۔ اور اب ہم نے یہی کیا ہے کہ وہ طبقات جو مہنگائی سے زیادہ جن کو ایک کہیے کہ اس کے شکنجے میں پھنسے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہم ان کا سامنا کریں اور ان کو ہم وہ سہولیات جو حکومت اس وقت دے سکتی ہے وہ ہم ان کو بہم پہنچائیں، جس سے ان کی جو مہنگائی کی شدت ہے اس کا وہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ سو بنیادی طور کے اوپر جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی تھی، اس کا آج کا اجلاس جو تھا وہ معیشت اور مہنگائی کے اوپر فوکس تھا۔ اس کے ساتھ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا میں، ان کے اوپر بحث رہی، اور یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کا، جس کے نتیجے میں ایک وہاں پر صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعتی الیکشن کرائیں۔ قانون کہتا ہے کہ جو یونین کونسل کی سطح کے الیکشن ہیں وہ غیر جماعتی ہونے ہیں۔ اس کے اوپر خیبر پختونخوا کی حکومت نے عدالت کو پٹیشن کی ہے، اور ہم اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ فیصلہ جلد کرے تاکہ اس کے اوپر ہم آگے بڑھ سکیں۔ تیسری امپورٹنٹ بات جو آج کی کور کمیٹی نے وزیر اعظم صاحب کا جو اقدام تھا سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا، ایک بہت ہی مختصر نوٹس کے اوپر اس کی پذیرائی کی ہے اور اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جب نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا تو وہ پورا جتھا لے کے سپریم کورٹ کے اوپر چلے گئے تھے اور سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا تھا، لیکن یہ صرف عمران خان ہے کہ جو صرف آدھے گھنٹے کے نوٹس کے اوپر سپریم کورٹ میں پہنچے اور سپریم کورٹ کی جو بھی توقعات تھیں ان کے مطابق جو ہے انہوں نے جواب دیا۔ اور اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنا تحریک انصاف جو ہے وہ ایک عدالتوں کو اہمیت دیتی ہے اور ہم جو آئین کا احترام کرنے کو لازم سمجھتے ہیں۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں جو اکانومسٹ کی حالیہ رپورٹ آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 2,40,00,000 لوگ وہاں پر انتہائی افلاس کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ بھوک کی وجہ سے 8 بچے جو ہیں وہ تو صرف بھوک کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ہمیں وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے فروخت ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر بڑی تشویش ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اور خصوصاً مسلم دنیا جو ہے افغانستان کی صورتحال کے لیے اٹھے اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرے۔ ہماری یہ کہ 2023 کا جو الیکشن ہے اس میں جو انتخابی اصلاحات تحریک انصاف کی حکومت نے تجویز کی ہیں وہ پارلیمنٹ میں جلد منظوری کے لیے آئیں۔ اس مقصد کے لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی اپوزیشن سے رابطے میں ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اتفاقی رائے پیدا کیا جائے، اور یہ ہماری کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی کا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے۔ ہر دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جو بھی الیکشن ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم ایک ایسا نظام تجویز کر رہے ہیں جس سے دھاندلی کی شکایات نہیں ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی اپنا آلٹرنیٹ ہے تو آپ اپنا پیش کر دیجئے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ کنسنسس سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور ایک مشاورتی کمیٹی جو ہے وہ اس سلسلے میں تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ کرے گی۔ دیکھیے، ہم پاکستان تحریک انصاف ملک کی واحد وفاقی سیاسی جماعت ہے۔ عمران خان جو ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ خیبر سے لے کر کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے لاہور تک ہر جگہ کے اوپر، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، ہر جگہ کے اوپر اگر ایک کوئی وفاق کا لیڈر ہے تو عمران خان ہے۔ اور ہم بات جب کرتے ہیں تو ہم صوبائیت کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم ایک نیشنل قومیت کی بات کرتے ہیں، اور ہم ایک وہ جماعت ہیں جو وفاق کے انٹرسٹ کو سب سے آگے رکھتی ہے، فیڈریشن کے انٹرسٹ کو سب سے آگے رکھتی ہے۔ باقی ساری جماعتیں تو کوئی 1 ڈویژن کی پارٹی ہے، کوئی 3 ڈویژن کی پارٹی ہے، اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ایگوز کو ساتھ لے کے چھوٹی چھوٹی انا کو پالنے کے لیے ساری ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی
وہ اس وقت پاکستان کی وہ سیاسی قوت ہے جو صرف فیڈریشن اور پاکستان کی بقا کے لیے آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ یہ جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں۔ سر اتحادیوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ اتحادی مان گے اصلاحات کے حوالے سے؟ کریں گے لیڈرز کو، یہ آپ نے بتایا کمیٹی بنا دی ہے، مشاورت پرائم منسٹر صاحب کریں گے اپوزیشن کے ساتھ یا کوئی اور کرے گا، اور کمیٹی میں کون کون لوگ ہیں؟ نہیں، وہ تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کمیٹی میں جو ذمہ داری ہے فی الحال وہ اسپیکر صاحب کے پاس ہے۔ اسپیکر صاحب کو پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے جب اسمبلی میں تقریر کی تھی، یہ تو چونکہ پارلیمان ہے نا، تو پارلیمان کی جو بھی مشاورت ہے وہ اسپیکر آفس ہی بہتر ہے جس کو وہ فواد صاحب اسلام آباد میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، پی ڈی ایم میں جا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس طرح کا امکان نظر آ رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کچھ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سارا پہلے ہی بھانمتی کا کنبہ ہے، جس پہلے بھی عرض کیا تھا، اپوزیشن کا کون سا، نہ ان کے پاس کوئی لیڈر ہے، نہ ان کے پاس بلاول بھٹو صاحب جو ہیں بڑی معذرت سے ان کو تو لاڑکانہ کی گلیوں کا بھی نہیں پتہ، ان کو کیا پتہ کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تو پہلے سال ہی جتھا لے کے اسلام آباد کے اوپر چڑھ آئے تھے۔ اب یہ ساری جو اپوزیشن ہے تھکے ہوئے پہلوانوں پہ مشتمل ہے، یہ ایک دوسرے کا سہارا لے کے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کوئی طاقت کی گولیاں چاہیے، وہ میسر نہیں ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں، پھر کوئی کھڑا کرتا ہے پھر کوئی گر جاتا ہے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے جب پاؤں اپنے نہ ہوں، جب ٹانگیں اپنی نہ ہوں، جب طاقت اپنی نہ ہو تو کون کہاں تک چل سکتا ہے۔ اتحادی جماعتوں کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں آپ کے، بالخصوص کاف لیگ کو پنجاب میں مسائل ہیں، ان کو وفاق سے نہیں ہیں، تو وہ دور ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، سیاسی مسائل تو طریق انصاف میں جو ہیں وہ بڑے ہوں گے، ایم این ایز کے، ہمارے ایم پی ایز کی شکایتیں ہوں گی، سیاست میں ہر ایک اتنا اجتماعی یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے یہ اجتماعی حکومت کا نام ہے۔ جب اجتماعی حکومت ہوتی ہے اس میں روزانہ کسی نہ کسی کی شکایت ہوگی، کسی نہ کسی کی بات ہوگی، اور یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب سے جب ملی ہیں انہوں نے اپنے پورے جو اعتماد کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم صاحب کے اوپر، ان کے فیصلوں کے اوپر، اور اسی طرح سے جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی اتحادیوں کو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور اپوزیشن جماعتیں ہیں سب کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ تحفظات ہیں، 2.25 سال پڑے ہیں الیکشن میں، کیا اتنا قانون سازی اور کیا یہ پورا میکنزم بن پائے گا؟ دیکھیں، یہ تو بن چکا ہے میکنزم، ہر چیز بن چکی ہے، ہم صرف اب اس پہ اتفاق رائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دیکھیں جس طرح میں نے عرض کیا ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام قوتیں اس میں شامل ہیں، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا آپ ہمارے الیکٹورل ریفارمز آپ کو پسند نہیں ہیں، آپ اپنے لے آئیے، ہم اس پہ بحث کر لیں گے۔ مشترکہ اجلاس کب بلا رہے ہیں دوبارہ، کوئی ہے پلان آپ کا؟ دیکھیں، اس کے لیے تو پوری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اتفاق رائے کی جو کوشش ہے اس کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس کے مطابق جو اجلاس بلائیں گے جب ہم اس میں آگے اس کے اوپر بڑھیں گے۔ اصلاحات کے اوپر اپوزیشن اسٹیک ہولڈر ہے، آپ نے ان کو بلا لیا، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی اسٹیک ہولڈر ہے، کیا اس کے ساتھ بھی بات کی جائے گی؟ الیکشن کمیشن سے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی پچھلے ہفتے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور الیکشن کمیشن یقیناً بڑا اہم ادارہ ہے اور ہم اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دیکھیے، میں نے جس طرح وزیر اعظم صاحب نے، اگر آپ نے دیکھا ہو کل کی تقریر میں بار بار یہ بات کہی ہے، الیکٹورل ریفارم سے مطلب آپ مجھے بتائیے ہمیں کیا، کون سی اور حکومت ہے پاکستان میں تحریک انصاف کے علاوہ جس نے کبھی الیکشن اصلاحات کی بات بھی کی ہو؟ ہمیں تو سوٹ کرتا ہے الیکشن میں کوئی اصلاح نہ ہو۔ اگر عمران خان وہ آدمی ہیں جو کہ کرکٹ کے اندر ایک نیوٹرل امپائر لے کے آئے، اب وہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس میں الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، آپ کو پی ٹی آئی کی اصلاحات پسند نہیں ہیں، آپ اپنی اصلاحات کا پیکیج دیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ ایک منٹ یار، اتحادیوں کے علاوہ خبر آئی تھی کہ پرویز خٹک صاحب نے کچھ لوگوں نے مخالفت کی ہے جماعت کے اندر، تو کلیئر کر دیجیے، ایسی کوئی بات ہے؟ تھینک یو سر۔ کیا حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ ہے؟ یہ اطلاعات خبریں چل رہی ہیں کہ شاید جی ڈی اے مل کے جو ہے یار اس سپوزیشنز میں چل رہا ہے سر، کرکٹ سر ٹیم کل سیمی فائنل میں آ رہی ہے، ہمارا بڑا ہم ہوپ کر رہے تھے کہ ابھی وزیر اعظم صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو ٹیم ہے جس طرح سے وہ کھیلے ہیں اس کو اپریشیٹ کرے، باقی کبھی کسی کا اچھا دن ہوتا ہے، کبھی کسی کا برا دن ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اپنی پوری ہمیں ٹیم کے اوپر فخر ہے اور پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پیچھے کھڑی ہے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔
वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर उन्होंने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि ये भानुमति का कुंबा है, इनके पास कोई लीडर नहीं है।